بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 12 اپریل 2015۔ آج کا ٹاپک ہے سفر حیات۔ لائف جرنی، یہ زندگی کا سفر۔ قرآن میں ایک آیت ہے آل عمران 152، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ۔ اس کا ٹرانسلیشن ہے تم میں سے کوئی ہے جو دنیا چاہتا ہے اور کوئی ہے جو آخرت چاہتا ہے۔ اس کو معنی ہے کہ زندگی کے سفر کے دو طریقے ہیں، ایک ہے دنیا کے لیے سفر کرنا، ایک آخرت کے لیے سفر کرنا، یعنی مٹیریل گول کے لیے اور اسپریچول گول کے لیے، دس ورلڈلی ڈسٹینشن کے لیے، ادر ورلڈلی ڈسٹینشن کے لیے۔ یہ دو زندگی کے سفر کے طریقے ہیں۔ یہی ہمیشہ سے رہا ہے، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دنیا میں آپ ہیں، یہ اس کو کہا جاتا ہے پریزنٹ ورلڈ۔ ایک دنیا وہ آتی ہے جو موت کے بعد آتی ہے، تو ایک ہے پری ڈیتھ پیریڈ، ایک ہے پوسٹ ڈیتھ پیریڈ۔ تو انسانوں کی میجارٹی جو ہے پریزنٹ ورلڈ کے لحاظ سے اپنی پلاننگ کرتی ہے۔ اس کا سفر مٹیریل ورلڈ میں سفر ہوتا ہے، مٹیریل گول کے لیے ہوتا ہے۔ سفر کا مطلب کیا ہے؟ سوچنا، پلاننگ کرنا، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اچھا گھر ہو، آپ کی فیملی کے لیے سب ہر قسم کا کمفرٹ حاصل رہے، دنیا میں جو ترقیاں ہیں وہ آپ کو، آپ کی فیملی کو حاصل ہوں۔ یہ ہے مٹیریل گول۔ دوسرا ہے اسپریچول گول۔ تو مٹیریل گول میں ایکسٹرنل ڈیولپمنٹ ٹارگیٹ ہوتا ہے۔ مٹیریل گول میں جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ ایکسٹرنل ورلڈ، یعنی ہمارے وجود کے باہر جو دنیا ہے اس میں آپ ترقیاں ڈھونڈتے ہیں، جاب، بزنس اور گھر، سواریاں، بچوں کی تعلیم، دنیا میں اچھی پوزیشن، یہ سارا ایکسٹرنل ورلڈ کی چیزیں ہیں۔ تو جو دنیا کو اپنا نشانہ بناتا ہے وہ ایکسٹرنل ورلڈ کی ڈیولپمنٹ میں زندگی پر لگا رہتا ہے۔ یعنی وہ ایکسٹرنل ورلڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا جو پری ڈیتھ پیریڈ میں جس میں ہم جیتے ہیں، اور دوسرا جو طریقہ ہے اس طریقے میں انٹرنل ورلڈ کا ڈیولپمنٹ کا نشانہ ہوتا ہے۔ انٹرنل ورلڈ یعنی آپ کا وجود، آپ کا مائنڈ، آپ کے اسپریچول بینگ، اس کی تعمیر کرتے ہیں آپ، اس کو ڈیولپ کرتے ہیں آپ۔ یہ ہے دو طریقے۔ تو جو لوگ ایکسٹرنل ورلڈ کی
ڈیولپمنٹ میں لگے رہتے ہیں تو موت جب آتی ہے تو وہ یہی چھوڑ کے چلے آتے ہیں, ان کے ساتھ کچھ نہیں آتا. موت کے بعد سب کچھ چھوڑ دیتا ہے آدمی. وہ تقطعت بہم الاسباب, آگے کچھ لے کے جانے کی چیز نہیں ہوتی. لیکن جو لوگ انٹرنل ورلڈ کو ڈیولپ کرتے ہیں, یعنی اپنے اندر تزکیہ, اسپریچول ڈیولپمنٹ, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, یہ ہے انٹرنل ڈیولپمنٹ. تو یہ وہ چیز ہے جس کو لے کر آپ آگے آتے ہیں, اور یہی وہ وجود ہے انٹرنلی ڈیولپڈ پرسنالٹی. اسی کو جنت میں جگہ ملتی ہے, اسی کو جنت میں جگہ ملتی ہے. آپ غور کیجئے کہ ایکسٹرنل ورلڈ کا طریقہ کیا ہے, ایکسٹرنل ورلڈ کی ڈیولپمنٹ کا طریقہ کیا ہے, اور انٹرنل ورلڈ کے ڈیولپمنٹ کا طریقہ کیا ہے. تو ایکسٹرنل ورلڈ کا جو میدان ہے وہ دنیا کی فیم, دنیا میں پوزیشن حاصل کرنا, دنیا کا مال و دولت آپ کے پاس ہو, آپ کے پاس بڑے گھر ہوں, کاریں ہوں, آپ کے بچے بڑی بڑی ترقیاں کر رہے ہوں, آپ کی فیملی ہائی فیملی سمجھاتی ہو, یہ سب ایکسٹرنل ورلڈ کے میدان ہے. اس میں ساری کوشش لگاتا ہے آدمی, ساری سوچ, ساری دوڑ دھوپ, ساری ایکٹیویٹیز اسی ایکسٹرنل نقشے میں چلتی ہے اس کی. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اکثر ذکر حادم اللذات, یعنی موت جو ہے لذتوں کی حادم ہے, منہدم کرنے والی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ موت کو لے کر اگر آپ سوچیں تو آپ کی یہ سوچ نہیں بنے گی, کیونکہ آپ یہ سوچیں گے کہ ایکسٹرنل ورلڈ میں جو کچھ بھی ڈیولپ کروں گا میں, وہ تو یہیں رہ جائے گا, میرے ساتھ جانے والا ہے نہیں. موت کے بعد جو چیز جائے گی وہ میرا انٹرنل پرسنالٹی ہے, تو اس کی آپ فکر کریں گے. تو ایکسٹرنل ورلڈ کے ڈیولپمنٹ کے جو نقشے ہیں وہ سب کو معلوم ہے. یہ پیسہ کمانا, بزنس کرنا, اچھا جاب, اچھی تعلیم بچوں کی, گھر بنانا, اچھے ایریاز میں کاریں ہوں آپ کے پاس, آپ کو اسٹیج پہ جگہ ملے, آپ کو دنیا میں فیم حاصل ہو, یہ سب وہ میدان ہے جہاں ایکسٹرنل ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹیز چلتی ہیں. تو یہ اللہ کا جو نقشہ ہے اس کے مطابق نہیں ہے یہ, کیونکہ یہ تو یہیں رہ جائے گا. اللہ کا جو نقشہ ہے وہ انٹرنل ورلڈ کا ڈیولپمنٹ ہے جو آپ کے ساتھ جاتا ہے موت کے بعد. آپ یہ غور کیجئے کہ انٹرنل ورلڈ کا ڈیولپمنٹ کیسے ہوتا ہے. تو یہاں میں آپ کو قرآن کی 2 آیتیں یاد دلانا چاہتا ہوں. ایک آیت ہے سورہ لقمان میں, ایک آیت ہے سورہ کہف میں. ایک آیت یہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفَدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. دوسری آیت ہے قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ اگر دنیا کے سارے درخت جو ہے وہ قلم بنا دیا جائے اور دنیا کے تمام سمندر اینک بنا دیا جائے اور لکھنا شروع کیا جائے اللہ کے کلمات. کلمات کا مطلب ہے مارولس آف گاڈ, اللہ کی بڑائی, اللہ کی حمد, اللہ کی کبریائی. تو اللہ کے کلمات, کلمہ کا مطلب ہوتا ہے معنی, لٹرل معنی ہے ورڈ, ٹھیک ہے. یہاں مطلب ہے مارولس آف گاڈ. تو کبھی ختم نہ ہو, سارے قلم ٹوٹ جائیں, سارے سمندر خشک ہو جائیں اور کہیں اور درخت
اور اتنے اور سمندر لا جائیں تب بھی وہ ختم نہیں ہوں گے. تو یہ آیت کیوں قرآن میں آئی ہے؟ یہ آیت کوئی نعوذ باللہ خدا کی بوسٹنگ نہیں ہے، بوسٹنگ کی بات نہیں ہے یہ کہ خدا اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے. یہ انسان کو بتایا گیا ہے کہ وہ انٹرنل ڈیولپمنٹ کا کام کس طرح کرے. یہ انٹرنل ڈیولپمنٹ کا میدان بتایا گیا ہے. یہ بوسٹنگ کی بات نعوذ باللہ نہیں ہے. وہ کیسے انٹرنل ڈیولپمنٹ یا انٹرنل پرسنالٹی کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے تھرو غور فکر، تدبر، تفکر، توسم، تذکر، اس کے ذریعے ہوتا ہے. یعنی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز کے ذریعے. اگر ایکسٹرنل ڈیولپمنٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فزیکل ایکٹیویٹیز کے ذریعے، فزیکل ایکٹیویٹیز کے لیے. لیکن یہ جو ہے انٹرنل ڈیولپمنٹ یہ ہوتا ہے اسپریچول لیول پر ہوتا ہے، انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہوتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ یعنی واٹ از دیٹ انٹلیکچوئل ڈیولپ ایکٹیویٹیز؟ وہ یہ ہے کہ یہ یونیورس جو جس میں آپ ہیں، یہ پوری یونیورس نیومرس آئٹم سے بھری ہوئی ہے. ہر ذرہ، ہر پتی، ہر گھاس، ہر چیز میں عجائب ہیں، مارولس ہیں. اس پہ غور کیجیے، اس پہ غور کر کے تخلیق کے کمالات میں خالق کے کمال کو دریافت کیجیے. کریشن کے مارولس میں کریٹر کے عظمت کو دریافت کیجیے. یہ ہے جرنی، اور یہ انلمیٹڈ ہے، یعنی کبھی ختم نہ ہونے والی، کبھی ختم نہ ہونے والی. تو یہ دنیا جو ہے، اس دنیا میں بے شمار آئٹم ہیں. اس کو ایک عرب شاعر نے کہا تھا، فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ الواحد. یعنی ہر چیز میں ایک نشانی ہے. جیسے میں صبح بیٹھا ہوا تھا اپنے گھر کے اس سمت میں جو پارک کی طرف کھلتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ بہت ہی سہانا سما ہے، بہت ہی اچھی ہوائیں آ رہی ہیں، اور ہرے بھرے درخت ہیں، اس کے درمیان اس کے اوپر چڑیاں اڑ رہی ہیں. تو مجھے لگا کہ یہ دنیا میں جو سین ہے یہ جنت کا تعارف ہے. اس میں غور فکر کریں، اس میں آپ اپنی عقل کو لگائیں، اس میں آپ سوچیں، تو اس میں آپ جنت کو دریافت کریں گے. جب جنت کو آپ دریافت کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی سوچ جنت والی سوچ بنے گی، آپ کی پرسنالٹی جنت والی پرسنالٹی بنے گی. اسی کو میں نے کہا کہ انٹلیکچوئل انٹرنل ڈیولپمنٹ. تو یہ ہے راستہ. تو کلمات اللہ جو ہیں، یہ ورڈ آف گاڈ یا مارولس آف گاڈ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ اس میں غور فکر کرتے رہیے، وہ کبھی ختم نہ ہو. تو یہ جو قرآن کی دونوں آیتیں ہیں، اور ایسی دوسری بھی آیتیں ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے کلمات بہت زیادہ ہیں. کہیں کلامت اللہ کا لفظ ہے، کہیں علاء اللہ کا لفظ ہے، کہیں آیات اللہ کا لفظ ہے. یہ سب ایک ہی معنی میں ہے. تو خدا کے کلمات، خدا کی آیات یا خدا کے آلہ ان گنت ہیں. آپ اسے سوچتے رہیے، ڈسکور کرتے رہیے، اور کبھی ختم نہیں ہوں گے. تو یہ سفر جو ہے دنیا میں شروع ہوتا ہے، لیکن چونکہ کلمات اللہ تو بہت زیادہ ہیں، تو دنیا میں ان کی ڈسکوری ختم نہیں ہوتی. آپ کی زندگی دنیا میں 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال ہوتی ہے، 100 سال سے کم ہی. تو یہ جو اسپین ہے، اس اسپین میں آپ ساری باتوں کو ڈسکور نہیں کر پاتے. تو موت آ جاتی ہے اور ابھی ڈسکوری
کا اینڈ نہیں ہوتا. تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ جس طرح پری ڈیتھ پیریڈ میں ایک جرنی ہے معرفت کی، ایسی پوسٹ ڈیتھ پیریڈ بھی جرنی ہے معرفت کی. تو وہاں جنت میں بھی چلتا یہ سفر آپ کا جاری رہے گا. اسی لیے دیکھیے، آپ قرآن کو کھولیں تو سب سے پہلی آیت ملے گی الحمدللہ رب العالمین. یہ دنیا کا جو سفر ہے، آپ کا سفر معرفت، اس کا بتایا گیا ہے کہ دنیا کا سفر معرفت آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ رب العالمین کی حمد کے آئٹم کو آپ دریافت کریں. یہ دنیا کی بات ہوئی. اور یہی الفاظ آخرت کے بارے میں آئے. قرآن میں ہے کہ جب جنت والے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اور وہاں وہ زندگی گزارنا شروع کریں گے، تو وہاں بھی یہی ہوگا کہ وہاں کہیں گے وہ وکیل الحمد للہ رب العالمین. وہاں بھی یہی کلمہ الحمد للہ رب العالمین. تو دنیا میں بھی حمد کلچر، آخرت میں بھی حمد کلچر. حمد کلچر کیا ہے؟ کلمات اللہ کو دریافت کر کے اپنا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، اپنا اسپریچول ڈیولپمنٹ کرتے رہنا. تو قرآن میں 2 جگہ یہ بات کہی گئی ہے کہ جنتی جو ہوں گے وہ ان کے ساتھ نور ہوگا، لائٹ ہوگی، روشنی ہوگی، اور ان کا نور دور تک پھیلا ہوا ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس کا مطلب ہے نور یا روشنی کا مطلب یہاں برائٹ پرسنالٹی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ شمع ہوگی آگے بھی چل رہی ہوگی. شمع یہ مطلب شمع نہیں ہے، بلکہ جنتیوں کی پرسنالٹی برائٹ پرسنالٹی ہوگی، روشن پرسنالٹی. اور وہ کیسے ہوگی؟ وہ اسی کے ذریعے ہوگی. جتنا زیادہ آپ کلمۃ اللہ کو دریافت کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے اندر روشنی آئے گی. تو برائٹ پرسنالٹی بنتی ہے کلمۃ اللہ کے ذریعے، علاء اللہ کے ذریعے، آیات اللہ کے ذریعے. جتنا زیادہ آپ دریافت کریں گے، یعنی مارولس آف گاڈ یا مارولس آف کریشن، اتنے ہی زیادہ آپ کے اندر روشنی آئے گی، انٹلیکچوئل اویکننگ آئے گی. اور وہ آخرت میں آپ اٹھیں گے تو یہ سب ایک برائٹ پرسنالٹی کی شکل میں اٹھیں گے. چنانچہ قرآن میں ہے کہ کچھ لوگوں کے چہرے کالا ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے. یہ چہرے کی بات نہیں ہے، یہ پرسنالٹی کی بات ہے. یہ صرف چہرے کی بات نہیں، فیس کی بات نہیں ہے، پوری پرسنالٹی کی بات ہے. کچھ لوگ وہ آئیں گے تو ڈارک پرسنالٹی ہوگی، ڈارک پرسنالٹی. کیوں؟ انہوں نے جو کچھ کیا وہ اس دنیا کے لیے تھا، یہیں چھوڑ کے چلے گئے. جو کچھ انہوں نے حاصل کیا، جو ترقیاں کی، وہ اسی دنیا کے لیے تھی، وہیں چھوڑ کے چلے گئے. اب وہاں پر کچھ لے کر نہیں گئے، تو وہاں ان کا اٹھیں گے تو ڈارک پرسنالٹی کے ساتھ اٹھیں گے، ڈارک پرسنالٹی کے ساتھ اٹھیں گے. لیکن وہ لوگ جو، جیسا کہ میں نے آیت پڑھی شروع میں، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، یعنی ایک ہے دنیا اورینٹڈ لائف، ایک ہے آخرت اورینٹڈ لائف. تو جنہوں نے جو دنیا اورینٹڈ لائف گزاری ہوگی وہ وہاں بلیک پرسنالٹی کے ساتھ اٹھیں گے. اور جن لوگوں نے آخرت اورینٹڈ لائف گزاری ہوگی تو ان کے اندر اعلیٰ درجے کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، اعلیٰ درجے کا اسپریچول ڈیولپمنٹ، اعلیٰ درجے کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوا دنیا کی زندگی کے دوران. تو یہ جو ڈیولپمنٹ ان کا ہے، انر ڈیولپمنٹ، اس کی وجہ سے وہاں وہ اٹھیں گے تو برائٹ پرسنالٹی ہوگی، روشن شخصیت کے ساتھ اٹھے گا وہاں. یہ سارا معاملہ. تو یہ جو آیت ہے منکم من یرید الدنیا منکم من یرید الآخرہ، یہ سادہ بات نہیں ہے، بہت بڑی بات اس کے اندر موجود ہے، بہت بڑی بات. وہ یہ ہے کہ دنیا رخی زندگی اور آخرت رخی زندگی میں فرق کیا بتایا گیا ہے.
تو میجارٹی جو ہے پوری ہسٹری میں لوگوں کی دنیا رخی زندگی اختیار کی انہوں نے. تو وہ کیا ہوگا ان کا معاملہ کہ موت کے بعد وہ بلیک پرسنالٹی کے ساتھ وہاں کھڑے ہوں گے. لیکن جو لوگ جن لوگوں نے اپنی عقل کو استعمال کیا، جنہوں نے اللہ کے وحی کو اپنا یعنی جس کو اس سے گائیڈنس لیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا، تو وہاں اٹھیں گے وہ پرسنالٹی، تو وہ اٹھیں گے وہ برائٹ پرسنالٹی کے ساتھ. اور اور برائٹ پرسنالٹی ہی کے لیے جنت ہے. جنت ہے برائٹ پرسنالٹی کے لیے. تو یہ جو آیتیں ہیں قرآن مجید کی، اس پر غور کرنے سے یہ سب باتیں معلوم ہوتی ہیں. تو یہ سفر دو لائن کا سفر ہر لمحہ جاری رہتا ہے. میں جب اپنے گھر کے سامنے میری بالکنی اس پہ کھڑا ہوتا ہوں اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی کار سے، کوئی موٹر سائیکل سے، کوئی رکشہ سے، کوئی پیدل، تو میں سوچتا ہوں دیر تک کہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. یہ سوچتا رہتا ہوں کہ یہ لوگ جو سڑکوں پر دوڑ رہے ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں سے جا رہے ہیں. تو میرا مائنڈ یہ جواب دیتا ہے کہ یہ دنیا سے آ رہے ہیں، دنیا میں جا رہے ہیں. ان کے سفر کا آغاز بھی دنیا ہے اور سفر کا اختتام بھی دنیا ہے. یعنی کوئی دنیوی مقصد، رشتہ داروں سے ملنا، جاب کے لیے جانا، اپنے بزنس کے لیے جانا، اپنی دنیوی تعمیر کے لیے انہوں نے جو مقامات بنائے وہاں جانا، وہاں سے آنا. تو ایک وہ لوگ ہوتے ہیں. شاید و نادر ہی کوئی ایسا ہوتا ہے جو آخرت کے لیے دوڑ رہا ہو. تو اس کو معنی کہ ہر آدمی اپنے اندر چاہے شاندار کپڑا، میں دیکھتا ہوں لوگوں کے بہت شاندار کپڑے میں چل رہے ہیں روڈ پر، تو میں سوچتا ہوں کہ آج یہ شاندار کپڑے میں ہیں، یہ کل تو بلیک پرسنالٹی کے ساتھ اٹھے گے لوگ. قرآن کے مطابق آج کا شاندار کپڑا وہاں شاندار نہیں رہے گا. وہاں وہ بلیک بن جائے گا. تو یہ بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. صبح شام آدمی کو سوچنا چاہیے، کیونکہ جو آخرت کا سفر ہے وہ تدبر کے ذریعے طے ہوتا ہے. وہ تفکر، تذکر اور کنٹمپلیشن کے ذریعے طے ہوتا ہے. جتنا زیادہ آپ سوچیں گے اتنے ہی زیادہ آپ کامیاب مسافر بنیں گے آخرت کے. دنیا کا مسافر بننے کے لیے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. آس پاس جو لوگ ہیں وہ سب اسی میں دوڑ رہے ہیں، تو آپ بھی انہیں کو فالو کرنے لگتے ہیں. تو دنیا کا جو سفر ہے اس کے لیے کچھ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. جو انوائرمنٹ ہے وہی کافی ہے آپ کو بتانے کے لیے. ایک حدیث ہے کہ کل الناس یغدو فبائع نفسا فمتقع او موبقع. یعنی ہر آدمی چل رہا ہے، ہر آدمی سرگرم سفر ہے، لیکن کوئی ایسا ہے جو اس سفر کے ذریعے اپنے کو آزاد کرتا ہے، کوئی اپنے کو ہلاک کر لیتا ہے. تو میں سوچتا رہا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ماحول ہمارا، جو انوائرمنٹ ہے اس میں پیدا ہوتے ہیں وہی ہمیں بناتے ہیں. یعنی ایوری ون از پروڈکٹ آف ہز انوائرمنٹ. ایوری مین اینڈ ایوری وومن از پروڈکٹ آف ہز اور ہر انوائرمنٹ. تو آپ کا جو ماحول ہے، آپ کا جو انوائرمنٹ ہے، وہ اپنے آپ ہی آپ کو مولڈ کرتا رہتا ہے اور آپ مولڈ ہونے کا چانس دیتے ہیں اس کو. تو یہ ایک وہ لوگ ہیں اور انہیں کی میجارٹی ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنی عقل کو استعمال کریں، جو خود سوچیں. سب سے مشکل کام دیکھیے یہ ہے کہ آپ انوائرمنٹ کو
یہ موقع نہ دے کہ وہ آپ کی تشکیل کرے، آپ کی شخصیت کی تشکیل کرے، یہ موقع نہ دیں. لیکن یہ بہت مشکل ہے کہ موقع نہ دیں آپ. تو بیشتر حالت میں یہ ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ آپ کی تشکیل کر ڈالتا ہے. اب سیکنڈ چانس کیا ہے؟ یعنی فرسٹ چانس تو یہ تھا کہ آپ اپنے ماحول کو موقع نہ دیتے کہ وہ آپ کے شخصیت کی تشکیل کرے. لیکن یہ فرسٹ چانس اکثر لوگ کھو دیتے ہیں. دوسرا چانس کیا ہے کہ آپ جب میچورٹی کی ایج کو پہنچیں تو سوچ کر اپنے کو پھر سے تشکیل کریں. یعنی کہ اپنی کنڈیشننگ کو توڑیں، اپنی ڈی کنڈیشننگ کریں. یہ سیکنڈ چانس ہے. اس کو بہت غور کرنا چاہیے. ہر آدمی پیدا ہونے کے بعد پہلا چانس یہ ہے کہ اپنے آپ کو وہ اپنے ماحول سے بچائے، ماحول کو انفلوئنس سے بچائے. وہ اپنے کو کنڈیشن نہ ہونے دے. لیکن یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن خدا اس کو سیکنڈ چانس دیتا ہے. سیکنڈ چانس وہ ہے کہ جب آپ میچورٹی کے ایج پہ پہنچ جائیں تو سوچ کر اپنے آئٹم کو دریافت کریں کہ کہاں آپ کنڈیشننگ ہوئی ہے، کہاں آپ کے ذہن کی تشکیل ماحول نے کر ڈالی ہے، وہ سب کو بدلیں. یہ ہوتا ہے ڈی کنڈیشننگ کے ذریعے. تو جو سیکنڈ چانس کو اویل کرے وہ بھی کامیاب ہے. جو فرسٹ چانس کو اویل کرے وہ بھی کامیاب ہے، اور جو سیکنڈ چانس کو اویل کرے وہ بھی کامیاب ہے. لیکن تھرڈ چانس تو ہے ہی نہیں. تو دیکھیے، آپ کو سب سے بڑی جو چیز نظر آتی ہے وہ عقل ہے. عقل، سوچنے کی طاقت. تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی اس عقل کو استعمال کرے، بھرپور طور پر استعمال کرے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ مسلسل سوچ میں رہتے تھے، سوچ میں دائم الفکر، مسلسل سوچ میں رہتے تھے. تو سوچنا کیا ہے؟ یہی ہے کہ اپنے بارے میں سوچنا اور اعلیٰ اللہ کے بارے میں سوچنا، اور سوچ کر کے اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا. یہ سوچنے کا کام دیکھیے کسی حجرے میں، کسی الگ تھلگ جگہ پر نہیں ہوتا، دنیا میں رہتے ہوئے ہوتا ہے. آپ دنیا میں رہ رہے ہیں، دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اسی بیچ میں یہ پروسیس آف تھنکنگ چلتا رہتا ہے، الگ سے نہیں ہے. یہ تصور غلط ہے کہ کسی خانقاہ میں جاؤ، کسی حجرے میں بیٹھ جاؤ، کہیں اعتکاف کر لو. یہ تصور صحیح نہیں ہے. جو آپ کی دنیا ہے، جو آپ کی زندگی ہے، اسی میں آپ کا تھنکنگ پروسیس جاری رہے، یہ مطلوب ہے. تو جو آپ کا تھنکنگ پروسیس جاری رہے گا تو آپ کی شخصی کی تعمیر بھی ہوتی رہے گی. بظاہر آپ یعنی دوسرے کاموں میں مشغول ہوں گے، لیکن انٹرنلی آپ کے اندر ایک پروسیس ہوگا، تھنکنگ پروسیس، جو آپ کے اندر ایک شخصیت بنا رہا ہوگا. تو یاد رکھے، انسان کو 2 ہی چانس ملتا ہے، تھرڈ چانس نہیں ملتا ہے. فرسٹ چانس یہ ہے کہ آپ دنیا کی جس انوائرمنٹ میں آپ ہیں اس انوائرمنٹ سے اپنے آپ کو بچا سکیں، آپ سیلف میڈ مین بنیں. یعنی ماحول کا پروڈکٹ نہ ہو بلکہ آپ سیلف میڈ مین بنیں. یہ پہلا چانس ہے. دوسرا چانس کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ انٹراسپیکشن کریں، محاسبہ کریں، اپنی کنڈیشننگ کو دریافت کریں، اور پھر اپنے ارادے کو حرکت میں لا کر کے ڈی کنڈیشننگ کریں. یہ سیکنڈ چانس ہے. اور
تھرڈ چانس تو زندگی میں کبھی آتا ہی نہیں. تو یہ ساری بات ایک چھوٹی سی آیت میں بتا دی گئی. منکم من یرید دنیا منکم من یرید الآخرہ. یہ دو ہے زندگی کا جو سفر ہے وہ اس کے یہ دو فیلڈ ہیں, یہ دو میدان ہیں, یہ دو رخ ہے, یا دنیا رخی یا آخرت رخی. یہ بہت زیادہ سیریس بات ہے. کل میں اپنے بڑھاپے کو لے کر سوچ رہا تھا کہ بڑھاپا کیا ہے. موت سے قریب ہونا. آدمی پیدا ہوتا ہے تو بچہ ہوتا ہے, پھر وہ نوجوان ہوتا ہے, پھر جوان ہوتا ہے, پھر ادھیڑ ہوتا ہے, یہاں تک کہ بوڑھا ہوتا ہے. بڑھاپے کے بعد تو موت ہے. اگر میں چاہوں کہ میری زندگی ابھی کنٹینیو رہے 1000 سال تک تو دیٹ از پاسبل. تو میرے ذہن میں آیا کہ موت جو ہے کمپلسری ایوکشن ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ دنیا میں رہے صحت کے ساتھ, لیکن وہ کسی کو وہ چیز حاصل نہیں. تو موت حقیقت میں ہے کمپلسری ایوکشن, یعنی دنیا سے بجب نکال دینا, بجب نکال دینا. تو یہ وقت تو آنا ہے ہر آدمی کو اوپر. اس وقت سے پہلے آدمی اپنی شخصیت کو بنا لے, یعنی مزکہ شخصیت تعبیر کر لے. مزکہ شخصیت ذالک جزاء من تزکیٰ. تو مزکہ شخصیت یہی ہے, مزکہ شخصیت یہی ہے کہ جو آدمی آخرت سے رخی زندگی اختیار کرے گا اسی کے اندر تزکیے کا پروسیس جاری ہوگا. جو آدمی دنیا رخی زندگی اختیار کرے گا اس کے اندر وہ پروسیس ہی جاری نہیں ہوگا, یعنی انٹرنل پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کا پروسیس جاری نہیں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ سوچنے والی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کچھ ریچولس ہیں ان کو ادا کر لو, مثلاً 5 وقت کی نماز پڑھ لو, روزے کا مہینہ آئے تو روزہ رکھ لو, حج کا زمانہ آئے تو حج کر لو, بطور ریچولس, بطور فارم. تو یہ اصل نہیں ہے. ان سب کے درمیان, ان ایکٹیویٹیز کے درمیان آپ کا وہ پروسیس جاری ہے کہ نہیں جاری, شخصیت کی تعبیر کا, یعنی تزکیے پر مبنی شخصیت کی تعبیر, تزکیے پر مبنی شخصیت کی تعبیر کا پروسیس جاری ہے یا نہیں جاری. یہاں فیصلہ ہوتا ہے آپ کے مستقبل کا. خود قرآن کے بارے میں آیا کہ قرآن کو اتارا گیا تو اس میں ہے کہ لیدبروا آیاتہ. قرآن اس لیے اتارا گیا کہ لیدبروا آیاتہ. زمین و آسمان کے بارے میں قرآن میں بار بار ہے کہ غور کرو زمین و آسمان پر. تو کیا زمین و آسمان بھی اسی لیے غور کیا جائے کنٹمپلیشن کے لیے, قرآن بھی اس لیے کہ اس سے غور کیا جائے کنٹمپلیشن کے لیے. تو زندگی میں سب سے بڑا جو عمل ہے وہ ہے تدبر, غور و فکر. یہ عمل ہے, تدبر ایک عمل ہے جس کو کہتے ہیں کنٹمپلیشن. کیونکہ ساری جو معرفت کی باتیں ہیں وہ تدبر کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں. معرفت کی باتیں جو ہے وہ ہر چیز میں چھپی ہوئی ہیں. ان چھپی ہوئی حقیقتوں کو دریافت کرتا ہے آدمی تدبر کے ذریعے سے, کنٹمپلیشن کے ذریعے سے. تو سب سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی چیز پیدا کی وہ عقل ہے. تو بڑی کس معنی میں؟ کیونکہ عقل ہی ذریعہ ہے معرفت کے حصول کا. اب دیکھیے قرآن میں آیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن انس کو پیدا کیا ہم نے عبادت کے لیے. تو اس کی تشریح کی گئی ہے لیعبدون کی, لیعرفون, پیدائشی معرفت کے لیے.
یہ جو پیدائش انسان کی ہے، جو تخلیق انسان کی ہے، وہ اسی لیے کہ آدمی معرفت حاصل کرے، وہ عارف باللہ بنے. تو معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ معرفت ہوتی ہے عقل کے ذریعے سے، عقل کو استعمال کرنے کے ذریعے سے. تو عقل کو استعمال کرنے ہی کا نام تدبر ہے، عقل کو استعمال کرنے ہی کا نام تفکر ہے. تو کیا سب یعنی حدیث میں بھی آیا ہے کہ تدبر اور تفکر سب سے بڑی عبادت ہے. کیوں سب سے بڑی بات ہے کہ اسی کے ذریعے سے آپ معرفت کے آئٹم دریافت کرتے ہیں. تو آدمی کو اپنی عقل کو ڈیولپ کرنا چاہیے. کل پرسوں ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، مجھ سے 25-30 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی. تو میں نے دیکھا کہ وہی ہیں آج بھی وہ، جہاں وہ 25-30 سال پہلے تھے. ان کی باتیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز، ہر چیز وہی تھا آج بھی جو پہلے تھا. اس معنی کہ انہوں نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا، اپنی عقل کو استعمال کر کے اپنے اندر کوئی ترقی یافتہ شخصیت نہیں بنائی. تو ان سے میں نے کہا کہ دیکھیے، یہ گھر جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گھر کیسے بنا؟ اس طرح بنا کہ اس کا جو مٹیریل ہے، یہ جو را مٹیریل، مثلا سیمنٹ ہے، ریت ہے، اینٹ ہے، لوہا ہے، لکڑی ہے، یہ سب را مٹیریل کی صورت میں کئی موجود تھے. تو کاریگر نے ان کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے اس کو گڑھا، بنایا، تو پھر ایک گھر بڑھ کر تیار ہو گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے، اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، آپ کو جو پیدا کیا ہے، وہ بھی را مٹیریل کی صورت پیدا کیا ہے. یہ تخلیق جو آپ کی ہوئی ہے، وہ بنے بنائے گھر کے شکل میں نہیں ہوئی، بلکہ را مٹیریل کی شکل میں ہوئی. آپ کا ہاتھ، آپ کا پاؤں، آپ کا دماغ، آپ کے کان، آپ کا آنکھ، گویا را مٹیریلس ہے. ان کو استعمال کر کے آپ کو ایک بلڈنگ تیار کرنا، ایک پرسنالٹی بنانا ہے. آپ کو یعنی ماں کے پیٹ سے آپ بنے بنائے انسان نہیں پیدا ہو سکتے. دیٹ از اگینسٹ دی لا آف نیچر. یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ ایک بنے بنائے انسان، ایک مذکر شخصیت، ایک ڈیولپ پرسنالٹی کے طور پر ماں کے پیٹ سے نکل آئیں. ایسا نہیں ہوگا. ماں کے پیٹ سے جو چیز نکلی ہے وہ را مٹیریل ہے. اب آپ کو ڈسکور کرنا ہے اس حقیقت کو، اور اس را مٹیریل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اندر مذکر شخصیت بنانا ہے، ڈیولپ پرسنالٹی بنانا ہے، اپنے اندر اسپریچل ڈیولپمنٹ لانا ہے، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ لانا ہے، اور وہ شخصیت بنانا ہے، وہ شخصیت جو آخرت میں اٹھے تو برائٹ پرسنالٹی کے ساتھ اٹھے. تو یہ بہت اہم بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انسان یہ جانے کہ یہ جو وجود مجھے ملا ہے، یہ وجود کیا؟ یہ را مٹیریل ہے، بنا بنایا انسان نہیں ہے. یہ میرا جو وجود ہے، یہ جو میرا جو فزیکل وجود ہے، یہ بنا بنایا شخصیت نہیں ہے، یہ را مٹیریل ہے. اس کو مجھے استعمال کر کے اپنے آپ کو ایک ڈیولپڈ پرسنالٹی بنانا ہے. وہی ڈیولپڈ پرسنالٹی آخرت میں برائٹ پرسنالٹی کی شکل میں اٹھے گی، اور وہی اسی کو جنت میں جگہ ملے گی. تو ان کہا کہ ہم نے اس طرح سے سوچا نہیں تھا ابھی تک. تمہارے یہی تو سب بڑی سوچنے کی بات ہے. سب سے زیادہ سوچنے کی بات یہی ہے. آدمی اپنے اس را مٹیریل کو لے کر کے گھومتا رہتا ہے یہاں وہاں یہاں وہاں، اور کبھی وہ یہی سوچتا کہ مجھے اس را مٹیریل کو ڈیولپ کر کے ایک برائٹ پرسنالٹی بنانا ہے، ایک ایسی پرسنالٹی بنانا ہے جو آخرت میں برائٹ پرسنالٹی کے طور پر اٹھے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے. ہر کامیابی سوچ تو شروع ہوتی ہے. یہ
یہ جو گلاس بنا ہے کسی نے سوچا تب گلاس بنایا اس نے. یہ جو کور ہے یہ بھی کسی نے سوچا تب یہ کور بنایا. تو اسی طرح ہم اپنے بارے میں سوچیں گے تب ہمیں دریافت ہوگی یہ کہ میں تو یعنی را مٹیریل کے طور پر آیا ہوں, ماں کے پیٹ سے باہر. بنی بنائی شخصیت کے طور پر نہیں آیا ہوں, وہ تو مجھے خود بنانا ہے. تو جب یہ سوچ آئے گی تبھی ایسا ہوگا کہ ہم یعنی سیلف تعمیر میں لگیں. تو ہر آدمی کو سیلف میڈ بنانا ہے اپنے آپ کو. سیلف میڈ مین کا جو لفظ بولا جاتا ہے وہ مٹیریل معنی بولا جاتا ہے. یہ مٹیریل جو دنیا ہے وہاں جو انسان بناتا ہے اپنے آپ کو اسے کہتے ہیں سیلف میڈ مین. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بڑا میدان وہ ہے جو اسپریچول میدان ہے. یہاں پر جو سیلف میڈ بنائے گا اپنے آپ کو اس کو قرآن میں کہا گیا مزکہ شخصیت. تو اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیے کہ آپ جو پیدا ہوئے ہیں تو را مٹیریل کے طور پر پیدا ہوئے ہیں. اب آپ کو اس کو ایک بلڈنگ کے روپ میں کھڑا کرنا ہے, وہ آپ خود کریں گے. نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا آ کر کرنے والا نہیں ہے. یہ کام فرشتہ نہیں کرے گا. یہ کام فرشتہ نہیں کرے گا کہ آپ کے را مٹیریل کو استعمال کر کے وہ آپ کی پرسنالٹی بنا دے. فرشتہ نہیں کرے گا یہ کام آپ کو خود کرنا ہے. تو جتنا زیادہ آپ سوچیں گے اس بات پر اتنے زیادہ آپ کامیاب زندگی حاصل کر سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ حقیقت ہے اصل جس کو ہمیں جاننا ہے اور جس کو ہمیں دوسروں کو بتانا ہے. آج میں اخبار دیکھ رہا تھا صبح, تو اس میں کئی خبریں تھیں وہی ملٹیسی کی, وائلنس کی اور سوسائڈ بامبنگ کی. تو میں سمجھتا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے, پیدا کرنے والے نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے یہ پتہ ہی نہیں ان کو. یعنی اپنے انرجی کو, اپنے وقت کو, اپنے مائنڈ کو استعمال کر رہے ہیں کسی اور جگہ, اور کریٹر چاہتا ہے کسی اور جگہ استعمال کرنا. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس قابل بنائے کہ ہم اللہ کے تخلیقی نقشے کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو استعمال کریں. کیونکہ یہ موقع جو ملا ہے زندگی کا ایک ہی بار ملا ہے, دوسری بار ملنے والا نہیں ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.